बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख़ में दो बड़े अहम वाक़यात हुए। एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद और मरीम नवाज़ की ऑडियो लीक हुई, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग से मुतालिक जो केस था उसकी जो स्क्रूटनी कमेटी है उसकी रिपोर्ट सामने आ गई। इस स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात हुए हैं। वो सारा मामला जो कई अरसे से तहरीक इंसाफ के ऊपर लटका जा रहा था कि तहरीक इंसाफ को फ़ॉरेन फंडिंग हुई है, प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई है और तहरीक इंसाफ जो है के ऊपर बस पाबंदी लगाई जा रही है। मैं अपनी वीडियोज़ में मुसलसल और भी बहुत सारे हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो अदील वड़ायत साहब हों या सदीक जान, उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया, लेकिन मैंने इसके ऊपर शायद सबसे ज़्यादा वीडियोज़ की हैं और ये आपको बताता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो शायद साबित ना हो सकें और ये इल्ज़ामात सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक ही रहें। स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पीटीआई को क्लीन चिट दी है फ़ॉरेन फंडिंग से, ममनुआ फंडिंग से। अलबत्ता जो अकाउंट्स कुछ ज़ाहिर नहीं किए गए, उसके अंदर जो अमाउंट है 31 करोड़ रुपए की, उसके ऊपर जो है अब मज़ीद केस चलेगा। आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम समाअत हुई। इस समाअत में पीटीआई की तरफ से जो उनके वकील हैं शाह खबर, वो पेश हुए। पीटीआई के रहनुमा फ़ारूक हबीब और वफाकी वज़ीर असद उमर समेत और भी बड़े रहनुमा यहाँ पर शरीक थे। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल साबिक़ वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ख़ुसूसी तौर पर आज की हियरिंग सुनने के लिए वो यहाँ पर आए थे और इसके अलावा पीटीआई के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त गुज़ार हैं अकबर एस बाबर, वो भी आज जो इजलास या जो हियरिंग हुई उसके अंदर वो मौजूद थे। आज की समाअत में पीटीआई ने कहा कि इस रिपोर्ट को फ्रीकैन को दे दें, लेकिन फ्रीकैन को ये बावर कराएं कि इसको पब्लिक ना करें अनलेस जब तक इलेक्शन कमीशन इस सारी प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड नहीं करता। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की इस्तदा मुस्तरद की और जो वकील थे अहमद हसन अकबर एस बाबर के, उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त बात नहीं है, आप इसको पब्लिक करें ताकि जो लोगों तक रिपोर्ट है वो पहुँच सके और हकीकत जो है वो सामने आ जाए। बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जो रिपोर्ट है जो कि 229 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है, उस रिपोर्ट की जो आलमोस्ट सारी रिपोर्ट मैंने हासिल की है और भी बहुत सारे पेजेस हैं और इस रिपोर्ट में बड़ी अहम चीज़ें सामने आई हैं। सबसे अहम मामला ये था कि स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि तहरीक इंसाफ हो या फिर अकबर एस बाबर दरख्वास्त गुजार हों, इन दोनों की जानिब से हर्डल्स क्रिएट की गई। सबूत या फिर शवाहिद जो मांगे जाते थे, रिकॉर्ड जो मांगा जाता था, उसकी कार्रवाई को मुतासिर करने की कोशिशें की गई। यही वजह है कि 3 साल और 9 महीने का वक्त उस कमेटी को लगा अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज़ करते हुए। रिपोर्ट के मुख्तलिफ़ मदरजात और इशूज़ हैं, मतलब ये कि मुख्तलिफ़ उसके अबवाब हैं। उसने कमीशन ने उनको क्या रोल दिया, सुप्रीम कोर्ट की इसकी क्या हिदायत थी, TORs क्या थे, मेथडोलॉजी क्या थी, उसके बाद आउटकम क्या आया है। तो जो सबसे हैरान कुन बात थी वो ये सामने आई है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतअद्दिद बैंक अकाउंट्स जो हैं वो छुपाए हैं। नंबर के ऊपर मैं नहीं जा रहा क्योंकि एक जगह के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी लिखती है कि 26 अकाउंट्स हैं और दूसरी जगह के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी लिखती है, जो ब्रेकअप देता है उसमें वो लिखते हैं कि पीटीआई के जो है वो मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ सालों में कुल ऐसे 75 अकाउंट्स थे जो उन्होंने ज़ाहिर नहीं किए थे और 12 अकाउंट्स जो हैं उन्होंने वो ज़ाहिर किए हुए थे। स्क्रूटनी कमेटी का जो रिपोर्ट का पेज नंबर 94 है और 49.2 है, वो ये ज़ाहिर करता है कि 2009 के अंदर 8 और 9 में पीटीआई के 7 अकाउंट्स थे और 2 अकाउंट्स उन्होंने ज़ाहिर किए थे, 7 अकाउंट्स ज़ाहिर नहीं किए थे। 2009 और 10 में पीटीआई के पास 9 अकाउंट्स जो गैर ज़ाहिर शुदा थे और 2 जो अकाउंट्स थे वो उन्होंने ज़ाहिर किए हुए थे। इसी तरह 2011 और 12 में 2010 और 11 में 15 अकाउंट्स उन्होंने नहीं ज़ाहिर किए और 2 अकाउंट्स को उन्होंने ज़ाहिर किया था। पीटीआई ने फिर 2011 और 12 में 16 अपने बैंक अकाउंट्स जो हैं वो ज़ाहिर नहीं किए और 2 ज़ाहिर किए, जबकि 2013 में ये फ़िगर 18 तक पहुंचा और 18 इन्होंने ज़ाहिर नहीं किए थे और 4 अकाउंट्स ज़ाहिर किए थे। पीटीआई का ये कहना है कि ये फ़िगर गलत है, 26 का फ़िगर है और उसमें से भी उनका कहना है कि हमने जो है वो जो 8 अकाउंट्स हैं, जो 6 अकाउंट्स हैं, वो कहते हैं कि वो हमारे हैं ही नहीं, हम उसको ओन नहीं करते। 6 अकाउंट्स जो हैं वो मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसे अकाउंट्स हैं जो हमारे ज़ैली तंजीमों के फलाही कामों के लिए हो सकते हैं, लेकिन वो पीटीआई के लिए नहीं हैं। जबकि 4 अकाउंट्स वो कहते हैं हमारे सिरे से हैं नहीं। बाकी जो 31 करोड़ रुपए की रकम जो कहा गया है कि 31 करोड़ रुपए की जो रकम है वो पीटीआई
نے ظاہر نہیں کی ان اکاؤنٹس کے ذریعے، تو اس کے اوپر بھی فواد چودھری اور پی ٹی آئی کی باقی رہنماؤں نے یہ وضاحت دی ہے کہ وہ جو اماؤنٹ ہے وہ جو ہے وہ ڈبل ہوئی ہے، ڈبل ٹرانزیکشن کی وجہ سے اسکروٹنی کمیٹی نے اس کو مکس کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایشوز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو غیر ملکی اور جو ممنوعہ فنڈنگ ہے اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیل سامنے آئی ہے۔ جو اینول رپورٹ الیکشن کمیشن نے کہا ہے اپنی اسکروٹنی کمیٹی میں کہ 2008 سے لے کے 2013 تک تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 1,33,22,33,000 روپے ظاہر کیے ہیں، جبکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جو ہمیں رپورٹ ملی ہے ان اکاؤنٹس کے ذریعے ٹوٹل جو رقم ہے ان کی 1,64,26,73,000 روپے ہے، یعنی کہ جو ویریشن آ رہی ہے وہ 31 کروڑ روپے کی ویریشن آ رہی ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اس معاملے کو دیکھے گا۔ جو فارن فنڈنگ سے متعلق معاملات سامنے آئے ہیں، فارن ایڈڈ الزامات بہت لگتے تھے۔ اکبر ایس بابر کہتا ہے کہ فلاں کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی انڈینز ہیں، وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا انہوں نے ان کو فنڈنگ دی ہے۔ تو اس کے اوپر بڑی کمپلیکس قسم کی رپورٹ اسکروٹنی کمیٹی نے جاری کی ہے، لیکن براڈلی دیکھیں تو پی ٹی آئی کو اس سارے کیس سے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی نے لکھا ہے کہ اپنی رپورٹ میں کہ جو درخواست گزار تھے اکبر ایس بابر، وہ پی ٹی آئی کے خلاف مکمل شواہد ثبوت فراہم نہیں کر سکے تھے، کیونکہ موجودہ پاکستانی قوانین کے تحت اگر کوئی الزام لگاتا ہے کسی شخص کے اوپر کہ اس نے یہ کرائم کیا ہے یا اس نے یہ کام کیا ہے، تو ثبوت فراہم کرنا الزام والے کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر وہ بندہ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ واقعی میں نے ایڈمٹ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کرائم کیا ہے، تو پھر شواہد جو ہیں وہ شواہد کیا باقی جو معاملات ہوتے ہیں وہ پھر جس کے اوپر الزام لگتا ہے وہ دیتا ہے، اور اگر اس کو تسلیم نہیں کرتا ان الزامات کو جو الزام لگاتا ہے پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہٰذا جو موجودہ قوانین ہے پاکستان میں اس کے تحت اسکروٹنی کمیٹی نے کہا ہے اکبر ایس بابر مزید شواہد فراہم کرنے میں ناکام رہے، لیکن امریکہ سے 2 مختلف کمپنیز جو پی ٹی آئی نے LLCs بنائی تھیں، اس میں پی ٹی آئی کو $1,45,000 اسکروٹنی کمیٹی لکھتی ہے $1,45,000 ان غیر پاکستانیوں نے یا پھر ان کمپنیز نے دیے جن کو نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ قانون کے مطابق کوئی غیر ملکی شہری یا پھر کوئی بھی پاکستانی ہو یا پھر غیر پاکستانی کمپنی ہو، وہ آپ کو سیاسی جماعت کو فنڈنگ نہیں کر سکتی، یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ میں آتی ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں اسکروٹنی کمیٹی اپنی رپورٹ میں کہ پی ٹی آئی نے امریکہ سے 2 اپریل 2013 سے 30 جون 2013 تک $5,280,000 کی فنڈنگ حاصل کی۔ $4,67,000 جو ہیں وہ بظاہر پاکستانیوں سے حاصل کیے، لیکن $25,080 امریکی غیر ملکیوں سے لگتے ہیں، اور پی ٹی آئی نے $61,880 ممکنہ طور پر کمپنی سے لیے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری کمپنی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ فروری 2010 سے جون 2013 تک $23,44,000 کی فنڈ ریزنگ کی گئی، اور اس میں ممکنہ طور پر $19,131 جو ہیں وہ غیر پاکستانیوں کے ہیں، اور $1,07,307 جو ہیں وہ امریکی جو کمپنیز ہیں یا ان سے یہ حاصل کیے گئے ہیں۔ لیکن ساتھ میں کمیٹی یہ بھی لکھتی ہے کیونکہ ہمارے پاس شواہد کم تھے، اتنے قابل بھروسہ جو ہیں وہ ثبوت نہیں تھے کہ جن کو ہم پی ٹی آئی کے اوپر یہ ثابت کر سکیں کہ یہ جو رقوم آئی ہے یہ غیر پاکستانی یا پھر کمپنیز کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو درخواست گزار کی جانب سے ایک فارا کی ویب سائٹ امریکہ کی جو ریمیٹنسز کو دیکھتی ہے اتھارٹی ہے ان کی، تو اس کی ویب سائٹ سے انہوں نے اکبر ایس بابر نے ڈاؤن لوڈ کیے تھے، اور پھر اسی ویب سائٹ سے ہم نے بھی جب چیزیں ڈاؤن لوڈ کی اس کو میچ کیا تو یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ان لوگوں کی، ان کے اکاؤنٹس کی، ان کی باقی شہریت کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ تو اس وجہ سے ہم قاصر ہیں مزید کارروائی کرنے سے۔ تو یوں پی ٹی آئی کو ناقابل تردید شواہد نہ ہونے کی وجہ سے اس معاملے میں کلین چٹ ملی ہے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان باضابطہ سماعت کرے گا۔ اگلی سماعت تک پی ٹی آئی اور اکبر ایس بابر سے اس رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ جواب مانگا گیا ہے، لیکن کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، جیسے عدم شواہد نہیں کی وجہ سے کلین چٹ تو مل ہی رہی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ ان کے ناموں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ غیر پاکستانیز ہیں یا کمپنیز ہیں۔ اگر پی ٹی آئی اس حوالے سے اب آرگومنٹس ہوں گے، اس میں جو اکبر ایس بابر ہیں وہ کیا پلیڈ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کیا پلیڈ کرتی ہے،
وہ کمیشن نے اب اس کو ڈٹرمن کرنا ہے. کمیشن کے پاس یہ بھی اختیارات ہیں کہ وہ تھرو فارن آفس ان لوگوں کی تصدیق بھی کروا سکتی ہے کہ جن لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں یہ کون ہیں, ان کی شہریت کیا ہے. لیکن پھر وہی سوال آئے گا کیونکہ کمیٹی نے بھی اسی بات کو ریکمینڈ کیا ہے کہ جو لا آف دا لینڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس نے الزام لگایا ہے پھر وہ ثبوت بھی فراہم کرے, جو کہ ثبوت مل نہیں پا رہے. اس کے علاوہ مطلب UAE سے بھی PTI کو فنڈنگ ہوئی ہے, اور بڑے اور بھی ممالک ہیں جہاں سے PTI کو فنڈنگ ہوئی ہے. ان میں UAE کے علاوہ کینیڈا شامل ہے, نیوزی لینڈ شامل ہے, ساتھ میں مطلب جو دیگر جہاں پاکستانی رہتے ہیں وہاں سے بھی, یورپ ریجن سے بھی بڑی اماؤنٹ PTI کو ملی ہے, اور PTI ناروے سے ملی ہے, سوئٹزرلینڈ سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو, ڈنمارک سے بھی رقوم بہت ساری ملی ہیں. اس کے علاوہ جو UK ہے وہاں سے بھی PTI کو رقوم ملی ہیں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ اس کے سورس جو ہیں وہ ہمیں نہیں بتائے گئے. جو سب سے اہم معاملہ تھا کہ جو 3 انڈیویجولز ہیں سنگاپور سے, انہوں نے $43,485 دیے, جبکہ انصاف نیوزی لینڈ سے $3,782 ملے. اسی طریقے سے اور بھی جو نیدرلینڈ ہے اس سے بھی PTI کو, ظاہر ہے پاکستانی جہاں موجود ہیں وہ پاکستانیوں PTI یا پھر پاکستان سے محبت کرتے ہیں, تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہتری آئے, اور اسی بہتری کو رکھنے کے لیے ہی انہوں نے جو ہے وہ فنڈنگ کی تاکہ معاملات بہتر ہو سکیں. PTI آسٹریلیا سے بھی فنڈنگ ہوئی, اس کے علاوہ جاپان سے بھی فنڈنگ ہوئی. تو کل ملا کر تحریک انصاف نے جو اپنے بینکنگ چینلز ہیں اس کی بھی رپورٹس دی ہیں, لیکن ابھی تک بھی کویسچن وہاں پر موجود ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں شواہد نہیں دیے گئے. PTI یہ کہتی ہے کہ ہم ان الزام کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. تو اکبر ایس بابر کی یہ بری شکست ہوئی ہے, اور لیٹس سی کہ اب الیکشن کمیشن اس سماعت کے اوپر, اگلی سماعت کے اوپر رپورٹ کے بعد جو ان کا جواب مانگا گیا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے. لیکن ابھی تک کی ہم ڈیولپمنٹ کو اگر دیکھیں تو PTI کے اوپر جو فارن ایڈڈ پارٹی کا الزام تھا وہ ثابت نہیں ہو سکا, اور پروہیبٹڈ فنڈنگ کا بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا. جو 31 کروڑ کی جو بات کی جا رہی ہے, ابھی میں حامد میر صاحب کا اور باقی صحافیوں کا بھی ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ کیا الیکشن کمیشن سے جو چیز چھپائی گئی ہے اس کے اوپر کمیشن کیا کارروائی کر سکتا ہے. اگر قانون یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کا جو رول 6 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک موقع دیا جائے گا پارٹی کو اس کے اوپر جواب جمع کرانے کے لیے. اسکروٹنی کمیٹی نے تو ایلیگیشن لگا دیا کہ 31 کروڑ کے رقوم چھپائی گئی ہے. تو اگر PTI جو کہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ 4 اکاؤنٹس کو ہم اون نہیں کرتے, جو باقی اکاؤنٹس ہیں وہ ہماری جو ہے وہ ذیلی تنظیموں کے ہیں, اگر وہ ان کو اون کر لیتے ہیں اور ان کو کہہ دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے یہ ہماری فلاں تنظیم کے ہیں, تو ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن اس کو ختم کر دے. تو اب پروہیبٹڈ فنڈنگ کے بھی الزامات سے PTI بری ہوتی جا رہی ہے, اور یہ جو ساری ہائپ بنی ہوئی تھی 7 سال کے کیس کی وہ بھی اچانک یوں دھڑام سے نیچے گر گئی ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے شو کے ساتھ فہیم اختر حاضر خدمت ہوگا. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.